بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان خطرناک روحانی بیماریوں کی جانچ پڑتال۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ عجب کی بیماری ہے۔ عجب، اس کا فارسی ترجمہ ہے خود پسندی، کہ اپنی خوبیوں کو سوچنا، اپنے کمالات کو سوچنا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں عجب یہ ہے کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سر انجام پائے، کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سر انجام پائے اور انسان اس کو اپنی محنت اور صحیح کا نتیجہ سمجھے۔ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور بندہ اس کو اپنی طرف نسبت کر دے، کہے اس میں میرا کمال ہے۔ عجب میں شرک کی بو آتی ہے۔ قارون مرض عجب کا مریض تھا۔ قارون میں عجب کی بیماری۔ اللہ والے اس کو سمجھاتے تھے۔ وہ ہر فقرے میں اللہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي۔ ترجمہ، جب اس سے اس کی قوم نے کہا لا تفرح اترا مت، لا تفرح اترا مت، یہ قرآن پاک میں نے ان اللہ لا يحب ان اللہ لا يحب المفترحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر رہے۔ اللہ نے مال کی نعمت دی ہے تو اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کمائیں، اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول، اور بھلائی کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، فساد کو نہ چاہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا ہے کہ یہ تو مجھے ایک ہنر سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، یہ تو مجھے ایک ہنر سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بے ایمان پر اتنا غصہ آیا کہ اس کو اور اس کی ساری دولت کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین میں دھنس رہا ہے، کہتے قیامت تک دھنستا رہے گا۔ زمین گول ہے، بس یوں زمین کے اندر وہ ابھی تک دھنس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ عجب کا علاج یہ ہے کہ انسان سوچے جو کچھ مجھے ملا ہے اس میں میرا کہاں تک دخل ہے۔ یعنی عجب کا علاج یہ ہے کہ انسان سوچے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس میں میرا کہاں تک دخل ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا۔ آنکھوں میں بینائی، دیکھنے کی قوت، زبان میں قوت گویائی، بولنے کی قوت، دماغ میں عقل،
ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اور پاؤں میں چلنے کی طاقت یہ کس نے دی ہے یار؟ ہاں سوچے سے یہ آدمی فخر کس بات کا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہے کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ عجب کا علاج، خود پسندی کا علاج، جسے خود بینی بھی کہتے ہیں، اپنی خوبیوں کو سمجھنا، اپنی خوبیوں کو سونا، میں ایسا نہیں ہاں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو عجب کا علاج یہ ہے کہ انسان سوچے جو کچھ مجھے ملا ہے اس میں میرا کہاں تک دخل ہے۔ اگر آنکھوں میں بینائی، زبان میں قوت گویائی، دماغ میں عقل، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت، پاؤں میں چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کیا ہم نے یہ سب چیزیں خرید کر لی ہیں؟ نہیں، ہم تو لاشیں ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی مرحوم بچنا والے اعلیٰ درجے کے موحد، عالم بے بدل اور ولی اللہ تھے۔ ہل خود چلاتے، فصل کی کٹائی خود کرتے، بڑے عالم تھے۔ میں بچنا حاضر ہوا، وہاں ہر کی قبر پر حاضری دی۔ وہاں یہ ایسے اللہ والے بزرگ تھے، ان کو کہتے ہیں جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 کرام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو سب کی خواب میں زیارت ہوئی۔ یا ایسی ہستی تھی۔ یا عالم بے بدل ولی اللہ تھے، ہل خود چلاتے، فصل کی کٹائی خود کرتے۔ جب کسی کو خط تحریر فرماتے، اپنا کیا تھا، جب کسی کو خط تحریر فرماتے تو اپنے آپ کو لاشے لکھتے، لاشے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یا کرنا عربی دان ہی لاشے کا زور سمجھ سکتے ہیں، انگریزی دان نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی لاشے چونکہ عربی کا لفظ ہے تو عربی دان ہی سمجھ سکتے ہیں، ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ جب زندہ تھے مجھے کوئی پوچھتا کوئی اللہ کا بندہ بتلائیے جس سے خدا یاد کرنا سیکھیں، تو میں ان کا پتہ دیا کرتا تھا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کبر یہ ہے، کبر ہے تو جو خود بس اپنی خوبیوں کو سوچنا، اپنے کمالات کو سوچنا، جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے جا کرنا، پھر وہ عجب نہیں رہے گا، وہ بھی شکر میں بدل جائے گا۔ رہنا اور کبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو ذلیل سمجھے۔ کبر کہتے ہیں نا دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس کا علاج میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص اپنے بہرحال کبر کا علاج یہ ہے جس میں کوئی ایسی بیماری ہو تو وہ اپنے کسی گناہ کو سوچ لیا کرے، اپنی کسی غلطی کو یاد کر لیا کرے، اور نفس کو یہ کہے کہ اگر تیرے یہ گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں کوئی تیرے منہ پر تھوکے بھی نہیں آگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ستاری سے کام لے رہا ہے، اگرچہ وہ گناہ توبہ سے معاف ہو گئے، لیکن کبھی اگر اپنے اندر کبر محسوس ہو تو سوچ لیا کرے کہ میں تو وہ تھا، یہ تو اللہ نے اپنی مہربانی فرما دی، اپنی ستاری کا معاملہ فرما دیا۔ بلا ضرورت اپنے گناہ کوئی غلطی ہو گئی اس کو سوچنا نہیں چاہیے آگنا، کہیں زیادہ طبیعت کے اوپر کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ کبھی کبھی کوئی زیادہ ہی اگر طبیعت میں کوئی عجب کا اندیشہ ہے، کبر کا اندیشہ ہے، پھر کبھی کبھی کوئی سوچ لیا کہ یا اللہ یہ تو آپ کی ستاری کا ہی صدقہ ہے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے
اور یہ کہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ بعض عورتیں جادو کرواتی ہیں، دوسری عورت کا بیٹا مر جائے اور اس کے ہاں ہو جائے آگے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جادو کا اثر برحق ہے، اس کا سیکھنا سکھانا گناہ ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ دل کو یوں سمجھایا جائے اگر فلاں چیز مجھ کو مل جائے تو ممکن ہے میرا ایمان سلامت نہ رہتا یا کہ نہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے چھیننے کی تمنا کرنا یا کرنا، اس کے چھیننے کی۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے۔ فرمائیں لگے حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا کہ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے آگنا۔ بلکہ مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی کہ یہاں ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دن بھر کی ضرورت روزی کا بندوبست کر دیا۔ قریب دوسرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تو کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اگر کوئی گاہک ان کے پاس سودا خریدنے کے لیے آتا، یہ گاہک کو خود کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تو کوئی سودا خریدنے کے لیے نہیں آیا، آپ ان سے جا کر سودا خریدیں۔ یہ تھی محبت کی فضا جاگنا۔ مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں۔ اللہ میاں نے ہمارا رشتہ خود بیان کیا نا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے، ان کی دنیا کا ہی بھلا سوچے اور آخرت کا ہی بھلا سوچے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے یہ دلوں میں جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اللہ ان کو صاف کر دیتے ہیں، یا کانٹے ہیں ان کو صاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ورنہ بعض دفعہ سگوں میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور اندر کی، اور پھر ایک دوسرے کو دور کر دیتی ہیں اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ ریا ایک بیماری ریا بھی ہے، دکھلاوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے نیکی پر واہ کرانا، یہ ریا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے، ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، خیال میں فقط اللہ تعالیٰ کا تصور ہو، نہ زمین رہے، نہ آسمان رہے، نہ انسان رہے، نہ کوئی اور، دل پر دل پر اللہ اللہ کی ضربیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوں۔ یہ سبق اگر پک جائے تو یا ریا نہیں رہتی ہے، نہیں ریا کا معنی ہے دکھلاوا، کہ دوسروں سے نیکی پر واہ کرانا ہے، یہ ریا ہے۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو اسکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں،
بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت، یہ ہے الحمدللہ۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آگنا۔ ہاں اس لیے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیکی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، بس یہ ہے نیکی، نام ہی خلوص کا ہے، جو خالصتاً محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ کوئی غیر کا خیال آ بھی جائے بس اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ ہاں الحمدللہ۔ ریا کا معنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انہیں قصداً خیال نہ لائے۔ ہاں یعنی ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، خود قصداً خیال لانا، اور وہ غیر اختیاری طور پر آ جائے تو وہ تو معاف ہے آگنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے کروں کوئی فرق لگ جائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمایا لے، کوئی نیکی کرتے کرتے کوئی غیر کا خیال آ گیا، بعد میں احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی نیت کو دائیں بائیں کر لیا، فرمایا بس اللہ سے معافی مانگے اور پھر اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لے، یا اللہ جو کچھ مجھ سے عمل میں تھوڑی بہت دھیان دائیں بائیں ہوا ہے، یا اللہ اس عمل کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ تو فرمایا الحمدللہ، اللہ توبہ کی برکت سے آگے نا، اور اگر بعد میں پھر اس نے صحیح نیت کر لی، اخلاص کی نیت کر لی، تو اللہ اس ریا کو اخلاص سے بدل دے گا الحمدللہ، اللہ کی رحمت الحمدللہ۔ نیت کر لے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزیں یہ سب عارضی ہیں، عارضی اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج میں ایک چیز اور کرنا چاہتا ہوں، روزانہ یہ دوسرے تیسرے روز اپنا امتحان لیجئے کہ عجب، کبر، حسد اور ریا ہے یا نہیں۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، یعنی مراقبہ کہتے ہیں اپنے دھیان کو جما لینا، اپنی توجہ کو مرکوز کر لینا۔ ایک دفعہ مراقبہ کرنے سے کام نہ چلے۔ میں نے پہلے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ روحانی صحت بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں، اس لیے بار بار یہ دھیان رکھا کریں۔ اگر ان امراض روحانی میں مبتلا ہے تو توبہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ توبہ کے بعد بھی ڈر ہے کہ شیطان پھر بھی کسی روحانی بیماری میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے بعض لوگ ہر وقت تھرمامیٹر ساتھ رکھتے ہیں، کہیں بخار تو نہیں ہو گیا، ادھر بھی ہر وقت تھرمامیٹر ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، کہیں روحانی صحت بگڑ تو نہیں گئی۔ یہی احتساب ہے اگلا، یہی خیال محاسبہ کرنا ہے اپنے نفس کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر وقت صحت روحانی کی جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی وقت بگڑ جائے تو فوراً توبہ کے ذریعے اس کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ توبہ یہ تریاق ہے گناہوں کا یاد رکھنا۔ ہاں حدیث میں آتا ہے الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، غلطی کرنے والے ہو، لیکن تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ تو کرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ تو اللہ پاک کی ذات اللہ ہم سب کو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، آمین آمین۔ آخر